السلام علیکم، میں فاطمہ۔ میں آپ لوگوں کو واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر بتا رہی تھی، اور آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گی جو امام عالی مقام کے رتبے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اس کا سارا بچپن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرا۔ وہ میرے مولا حسین کی کرامات کے بارے میں جانتا تھا، ان کے رتبے سے واقف تھا، لیکن لالچ میں آ کر اس نے اپنی دین اور دنیا دونوں ہی برباد کر لی۔ نہ اسے دنیا میں کچھ ملا اور نہ ہی اس کی آخرت اچھی ہوئی، اور قاتلان حسین میں شامل ہو کر اس نے اپنے نام جہنم درج کروا لی۔ آج ہم بات کریں گے عمر بن سعد کی۔ عمر بن سعد جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ذلیل القدر صحابی، سعد بن ابو وقاص جو کہ ایران فاتح، روم فاتح تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کا بیٹا تھا۔ سعد ابن ابو وقاص جن کے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اے سعد تم تیر چلاؤ۔ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں سعد بن ابو وقاص سے کہا تھا۔ اتنے سارے صحابیوں میں سعد ابن ابو وقاص اکلوتے ایسے صحابی ہیں جن کے متعلق میرے آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اب آپ اسی سے ان کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور عمر ابن سعد انہی کا بیٹا ہے۔ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا، اس وقت ایک ایران کا شہر تھا ریح، وہاں پر لوگ بہت زیادہ بغاوت کر رہے تھے، تو یزید کی طرف سے عمر ابن سعد کو ریح بھیجا گیا اور اسے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم نے ریح کی بغاوت کو ختم کر کے وہاں پر فتح حاصل کر لی تو وہ علاقہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ ریح ایران کا ایک شہر تھا جسے اب تہران کہا جاتا ہے۔ عمر ابن سعد 4000 سپاہیوں کی فوج کو لے کر ابھی ریح کی جانب نکلا ہی تھا کہ کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا لیا اور اس سے کہا، ریح کی بغاوت کو بعد میں کچلنا، پہلے حسین ابن علی کی بغاوت کا جواب دو، وہ ہمارے بہت قریب آ چکے ہیں، تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر عمر بن سعد نے کہا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ مجھے اس کام سے دور رکھیے، میں امام حسین سے جنگ نہیں کروں گا، وہ نواسۂ رسول ہیں، حیدر کے لال ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ مجھے معلوم ہے، میں ان سے لڑنے نہیں جاؤں گا۔ اس پر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کسی اور کو بھیج دیں گے، لیکن تم ریح پر حکومت کرنے کا خواب جو دیکھ رہے ہو اسے بھول جاؤ۔ یہ سن کر عمر بن سعد کشمکش میں پڑ گیا۔ وہ کسی قیمت پر ریح کی حکومت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ابن زیاد مجھ سے حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، میں کیا کروں؟ سبھی نے اسے حسین ابن علی سے جنگ کرنے سے منع کیا، لیکن ریح یعنی کہ تہران کی گدی کے لالچ میں وہ پلٹ گیا اور میرے مولا حسین ابن علی سے جنگ کرنے کو تیار ہو گیا۔ اور عمر ابن سعد 3 محرم سن 61 ہجری کو 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کربلا پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ وہ حسین ابن علی کو پہلے سے ہی جانتا تھا اور آنے کے ساتھ ہی اس نے امام عالی مقام کے ساتھ میٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ عمر ابن سعد کی طرف سے 20 سوار اور حسین ابن علی کی طرف سے 20 سوار ایک میدان میں جمع ہوئے۔
پھر سواریوں کو دور کھڑا کر کے تنہا دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کر آپ دونوں لوگ بات کرنے لگے۔ عمر بن سعد نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس پر امام عالی مقام نے وہی 3 باتیں دہرائیں جو کہ حر بن یزید سے کہی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ مجھے وہیں واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے ملک شام لے چلو یزید کے پاس، میں خود یزید سے بات کر کے اپنے مسئلے کا نپٹارہ کروں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ دونوں ہی باتیں تم کو منظور نہ ہو تو مجھے کسی ویران سنسان جگہ پر چھوڑ دو، میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہاں اپنی تمام زندگی گزر بسر کر لوں گا۔ امام عالی مقام کی منہ سے یہ باتیں سن کر عمر بن سعد بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ بھی جنگ نہیں چاہتا تھا۔ وہ خون حسین سے اپنے ہاتھ کو رنگنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ میرے مولا حسین کے مرتبے کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ پھر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا کہ اللہ کا شکر ہے، حسین ابن علی صلح کی نیت رکھتے ہیں، یہ جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، یہ خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ 3 باتیں رکھی ہیں، ان میں سے جو بات بھی تمہیں منظور ہو اس پر عمل کرو اور اس جنگ کو ختم کرو۔ عبید اللہ ابن زیاد جب گورنر ہاؤس میں بیٹھا یہ خط پڑھ رہا تھا تو کچھ درباری بھی بیٹھے تھے، اور ابن زیاد پر ایک لمحہ ایسا آیا کہ اس نے بھی سوچا چلو یہ بغاوت بنا جنگ کے ہی سمٹ گئی، کیونکہ اسے عمر بن سعد پر بھروسہ تھا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ نہایت ہی بدبخت لعین شمر جلجوشن نامی ایک شخص جو اس وقت دربار میں بیٹھا تھا کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے امیر محترم عبید اللہ ابن زیاد، اگر حسین کو وہاں سے جانے دیا جائے گا تو یہ ان کی فتح ہوگی اور آپ کی ہار۔ کیا پتہ واپس جا کر حسین ابن علی اپنی بات پر قائم رہیں یا نہ رہیں، اور واپس جا کر پورے عرب سے اپنی بیعت لینے لگے تو آپ عمر بن سعد پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ خبر ملی ہے کہ وہ رات بھر بیٹھ کر حسین ابن علی سے میٹنگ کر رہا ہے، باتیں کرتا ہے، اس کی تو دوستی ہو گئی ہوگی، تبھی اس نے ایسا خط بھیجا ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس کی بات نہ سنیں۔ اور اس بدبخت لعین شمر جلجوشن نے اپنی باتوں سے عبید اللہ ابن زیاد کا پورا مائنڈ ہی چینج کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کے ہاتھوں عمر بن سعد کو یہ خط بھجوایا جس میں لکھا تھا کہ اب جب حسین ابن علی ہمارے شکنجے میں آ گئے ہیں تو وہ رہائی چاہتے ہیں، ان سے کہو کہ وہ اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ یزید کی بیعت کریں، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ خط دے کر شمر نے عمر بن سعد سے کہا، یا تو تم حسین ابن علی سے جنگ کرو، نہیں تو پھر سپہ سالاری کو چھوڑ کر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ عمر ابن سعد کسی بھی قیمت پر سپہ سالاری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ سپہ سالاری چھوڑنے پر پھر اسے رہ کی حکومت بھی چھوڑنی پڑتی۔ شب عاشور حسین ابن علی نے ایک بار پھر عمر ابن سعد کو بلوایا اور اس سے بات کی اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ریح کا گندم بھی نصیب نہیں ہوگا اور تمہارا سر ایک ڈنڈے پر ہوگا، اور کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے تمہیں پتھر مار رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر ابن سعد کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ ریح کی گندم نصیب نہ ہوگی تو جو تو نصیب ہوگا نا، اور یہ کہہ کر وہ واپس اپنے خیمے کی طرف لوٹ آیا۔ صبح عاشورے کے دن فجر کی نماز کے بعد عمر ابن سعد نے
اپنے لشکر والوں سے کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حسین ابن علی کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا تھا۔ اور یہ کہہ کر اس نے پہلا تیر چلایا۔ اس کے تیر چلاتے ہی اس کے لشکر سے سینکڑوں تیر چلنے لگے اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس تیر کشی میں امام عالی مقام کے بہت سے صحابہ شہید ہو گئے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔